هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ السلام علیکم۔ مارکہ صلیب و ہلال کی آخری قسط کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی قسط کا اختتام ہم نے 1281 میں ہونے والی ہومس کی لڑائی پر کیا تھا، جس میں سلطان کلاؤن نے منگولوں کو شکست فاش دی تھی۔ منگولوں کی شکست کے بعد صلیبی ریاستوں کے سروائیول کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ مارچ 1289 میں کلاؤن نے ٹریپولی کی صلیبی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹریپولی پر چڑھائی کر دی۔ صلیبیوں نے ٹریپولی میں کافی بہادری دکھائی مگر شکست سے دوچار ہوئے اور 26 اپریل 1289 کو کلاؤن نے ٹریپولی فتح کر لیا۔ اب صرف ایکڑ کی صلیبی ریاست باقی بچی تھی۔ ایکڑ اور جزیرہ سائپرس اس وقت ایک ہی بادشاہ ہنری دوم کے اقتدار میں تھے۔ ٹریپولی پر کلاؤن کے قبضے کے بعد ہنری دوم نے کلاؤن سے امن معاہدہ کر لیا۔ امن معاہدے کی بدولت ایکڑ کے ارد گرد کے دیہات سے سینکڑوں مسلمان ہر روز ایکڑ کے بازار میں خرید و فروخت کے لیے آنے لگے۔ ہنری دوم یہ جانتا تھا کہ یورپ کی مدد کے بغیر ایکڑ کی صلیبی ریاست زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکے گی، چنانچہ اس نے پوپ سے مدد کی درخواست کی۔ پوپ نے ایکڑ کی داد رسی کے لیے فرانس، انگلینڈ اور اسپین کے حکمرانوں سے فوجی بھیجنے کی درخواست کی، مگر یورپ کے حکمران اپنے اپنے مسائل میں اس قدر پھنسے ہوئے تھے کہ کسی نے پوپ کی اپیل پر کان نہ دھرے۔ ذاتی کوشش سے پوپ نے 2000 اٹالین سپاہیوں کو ایکڑ بھجوایا۔ یہ سپاہی تعصب سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے ایکڑ آنے کا مقصد ہی مسلمانوں سے جنگ و جدال کرنا تھا، چنانچہ انہوں نے ایکڑ میں آتے ہی بازار میں موجود مسلمانوں پر حلہ بول دیا اور سینکڑوں مسلمان جاں بحق کر دیے۔ کلاؤن کو جب صلیبیوں کی اس چیرہ دستی کا علم ہوا تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً صلیبی بادشاہ ہنری دوم سے مطالبہ کیا کہ وہ مجرموں کو عبرتناک سزا دے۔ ہنری نے کلاؤن کا مطالبہ یکسر مسترد کر دیا، بلکہ سارے فساد کی ذمہ داری الٹا قتل ہونے والے مسلمانوں پر ڈال دی۔ ہنری کے رویے کی بدولت کلاؤن نے ایکڑ کو فتح کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور امن معاہدے کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ 4 نومبر کو کلاؤن اپنی فوج کے ساتھ قاہرہ سے روانہ ہوا۔ اس کی منزل ایکڑ کا شہر تھا، مگر وہ اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور علیل بھی تھا۔ قاہرہ سے نکلنے کے صرف 6 دن بعد مرجد التین کے مقام پر سلطان کلاؤن الصالحی انتقال کر گیا۔ وہ ایک قابل حکمران تھا جس نے صلیبیوں اور منگولوں کو شکستیں دے کر اپنے آپ کو بیبارس کا درست جانشین ثابت کیا۔ مرتے وقت کلاؤن نے اپنے بیٹے اور جانشین الاشرف خلیل سے یہ وعدہ لیا کہ وہ ایکڑ کی مہم کو فاتحانہ انجام تک پہنچائے بغیر چین سے نہ بیٹھے گا۔ الاشرف خلیل نے مارچ 1291 میں ایکڑ کی طرف کوچ کیا۔ 5 اپریل 1291 کو اس نے ایکڑ کے محاصرے کا آغاز کر دیا۔ مسلمان لشکر کی قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں 100 سے زائد منجنیقیں موجود تھیں۔ صلیبیوں کی شکست نوشتہ دیوار تھی۔ 1.5 ماہ کے محاصرے کے بعد 18 مئی 1291 کو آخرکار مسلمان ایکڑ کی فصیل توڑ کر شہر میں داخل ہو گئے۔ صلیبی بادشاہ ہنری دوم سائپرس کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، مگر صلیبی فوج کی اکثریت تہہ تیغ کر دی گئی۔ ایکڑ کی فتح کے بعد الاشرف خلیل نے فلسطین سے صلیبیوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جولائی 1291 تک ٹائر اور سیڈون کے شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ 31 جولائی کو الاشرف خلیل کی فوجوں نے بیروت فتح کر لیا اور اس کے ساتھ ہی تمام مشرق وسطیٰ سے صلیبیوں کا مکمل صفایا ہو گیا۔ 1291 کے بعد مشرق وسطیٰ میں صلیبیوں کی مکمل شکست نے اس علاقے میں صلیبی جنگوں کے چیپٹر کو کلوز کر دیا، مگر صلیبی جنگوں کا نظریہ یورپ میں اس کے بعد بھی پر اثر رہا۔ کئی یورپین بادشاہوں اور پوپس نے ایک نئی صلیبی تحریک شروع کرنے کی کوششیں کیں، مگر پچھلی صلیبی جنگوں میں ہزیمت کے بعد یورپ میں اس قدر بددلی پھیل چکی تھی کہ یورپ سے فلسطین کی طرف حملہ کرنے پر کوئی تیار نہ ہوتا تھا۔ تقریباً 100 سال تک صلیبی جنگ چھیڑنے کے بارے میں یورپ میں باتیں تو بہت ہوئیں، مگر عملاً کچھ نہ ہوا۔ ان 100 سالوں میں عالمی افق پر کئی اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں، مگر یورپینز کے لیے سب سے اہم ڈیولپمنٹ عثمانی سلطنت کا عروج تھا۔ 1290 کی دہائی میں ترک غازی عثمان کی چھوٹی سی جاگیر سے ترقی کر کے ان 100 سالوں میں عثمانی ترک ایک ابھرتی ہوئی قوت بن گئے تھے۔
عثمانی ترک غازی کہلانے میں فخر محسوس کرتے تھے اور غیر مسلموں سے جہاد کو اپنی ریاست کا مقصد اولین خیال کرتے تھے۔ عثمانی ترکوں کی ریاست کا آغاز مغربی اناٹولیا سے ہوا تھا اور 14ویں صدی کے وسط میں وہ مشرقی یورپ میں باقاعدہ طور پر داخل ہو گئے تھے۔ رومی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور عثمانیوں کو روکنے کی سکت نہ رکھتی تھی۔ 1389 میں کوسوو کی میگا بیٹل میں عثمانیوں نے سرب فوجوں کو شکست فاش دی۔ اس فتح کی بدولت عثمانی ترک جزیرہ نما بلکان میں ڈومیننٹ پاور بن گئے۔ کوسوو کی جنگ سے یورپ بھر میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ایک بار پھر صلیبی جنگ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اب کی بار صلیبی جنگ کا مقصد یروشلم فتح کرنا نہ تھا بلکہ مسلمان ترکوں کو یورپ سے نکال باہر کرنا تھا۔ ایک صدی بعد پہلی مرتبہ یورپ میں ایک نئی صلیبی جنگ کے لیے پریکٹیکل انتھوزیزم دکھائی دیا۔ اپریل 1396 میں ڈیوک آف برگنڈی نے 10,000 فرینچ سپاہی اپنے بیٹے جان آف نیورس کی قیادت میں ہنگری کی طرف بھیجے تاکہ وہاں شاہ ہنگری سگسمونڈ کی فوج کو جوائن کر لیں۔ 6,000 جرمن سپاہی بھی راستے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تقریباً 13,000 رضاکار اسپین، اٹلی، پولینڈ اور بوہیمیا سے بھی آئے۔ شاہ ہنگری سگسمونڈ نے خود بھی ولاچیا، ٹرانسلوینیا اور ہنگری سے تقریباً 50,000 سپاہی اکٹھے کر لیے تھے۔ کل صلیبی لشکر کی تعداد 80,000 سے 1,00,000 کے درمیان تھی اور یہ شاید تاریخ کا اس وقت تک کا سب سے بڑا صلیبی لشکر تھا۔ عثمانی سلطان بایزید کو جب اس نئی صلیبی جنگ کی اطلاع ملی تو وہ اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے فوراً محاصرہ ختم کیا اور اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ جلد ہی اس نے سلطنت کے طول و عرض سے اپنے بہترین سپاہی اکٹھے کر لیے۔ تعداد کے لحاظ سے عثمانی لشکر صلیبی لشکر کے تقریباً برابر تھا۔ جنگی اسٹریٹجی وضع کرنے کے لیے ہنگری کے دارالخلافہ بوڈا میں صلیبی لیڈرز کا ایک اجلاس ہوا۔ شاہ ہنگری سگسمونڈ ترکوں کی جنگی قابلیت سے واقف تھا اور اس نے تجویز دی کہ خود آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی بجائے ہمیں ہنگری میں ہی دفاعی پوزیشن اختیار کرنی چاہیے۔ اس طرح جب ترک ہم پر حملہ کرنے آئیں گے تو ہم اپنے دفاعی مورچوں میں ان کو ٹریپ کر کے شکست دیں گے۔ مغربی یورپ سے آئے ہوئے صلیبی لیڈرز مگر کچھ اور ہی موڈ میں تھے۔ ان کو اپنے لشکر کی قوت پر بہت غرور تھا اور ترکوں کو انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ ہوائی قلعے تعمیر کرنے والوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جلد ہی ہم ترکوں کو شکست دے کر اناٹولیا فتح کریں گے اور اس کے بعد فلسطین جا کر یروشلم پر صلیب نصب کریں گے۔ الغرض سگسمونڈ کی رائے کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور ترکوں پر جارحانہ حملے کا پلان بنایا گیا۔ ستمبر 1396 میں صلیبی لشکر نے دریائے ڈینیوب کراس کر کے بلجیریا کے علاقے میں واقع نکوپولس کے شہر کا رخ کیا۔ نکوپولس کے اندر ترک فوج کافی قلیل تعداد میں تھی مگر اس نے صلیبی لشکر کو کئی روز تک روکے رکھا۔ ترکوں کی شجاعت کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صلیبیوں نے کوئی منجنیقیں یا سیج ٹاورز وغیرہ بنانے کی زحمت نہ کی تھی۔ صلیبی لشکر میں اس وقت غرور و تکبر اس قدر بڑھ چکا تھا کہ ایک افسر کے کان صرف اس لیے بطور سزا کاٹ دیے گئے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ترک ٹف اوپوننٹ ہیں جن سے جیتنا آسان نہ ہوگا۔ ستمبر کے آخری عشرے میں عثمانی سلطان بایزید اپنی فوج سمیت نکوپولس آ پہنچا۔ جنگ سے قبل صلیبیوں نے اپنے پاس قید تمام مسلمانوں کو قتل کر ڈالا۔ 26 ستمبر 1396 کو نکوپولس کی تاریخی جنگ لڑی گئی۔ مغربی یورپ سے تعلق رکھنے والے صلیبیوں نے ترکوں پر پہلا حملہ کیا اور ترکوں کو کافی پیچھے دھکیل دیا۔ اپنے اوور کانفیڈنس میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کا رابطہ شاہ ہنگری سگسمونڈ کی فوج سے منقطع ہو گیا۔ بایزید اسی موقع کے انتظار میں تھا اور اس نے اس سے پورا فائدہ اٹھا کر صلیبیوں کو گھیر لیا اور ان کا مکمل صفایا کر دیا۔ سگسمونڈ نے اپنی فوج سے کچھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر اس کے ولاچیے نے تہادی جلد ہی بھاگ کھڑے ہوئے جس کے بعد اس کو بھی بھاری نقصان کے ساتھ پسپا ہونا پڑا۔ بہزار خرابی وہ اپنی جان بچا کر واپس ہنگری پہنچا۔ اس طرح یہ صلیبی جنگ ایک ہی بیٹل کے بعد اختتام پذیر ہو گئی۔ نکوپولس کی جنگ کے بعد پورے یورپ میں ترکوں کی اس قدر دھاک بیٹھ گئی کہ ایون جب بایزید 1402 میں تیمور لنگ سے شکست کھا کر قید ہوا تب بھی یورپینز نے ترکوں پر حملے کی جرأت نہ کی۔ اسٹیون رنسیمان لکھتے ہیں نکوپولس کی صلیبی جنگ عظیم بین الاقوامی صلیبی جنگوں میں سب سے بڑی اور آخری تھی۔ اس صلیبی جنگ نے پچھلی صلیبی جنگوں کے مایوس کن پیٹرن کو فالو کیا۔ فرق صرف یہ تھا کہ پچھلی صلیبی جنگیں تو ایشیا میں ہوئی تھیں جبکہ اب میدان جنگ یورپ کی سرزمین تھی۔ پچھلی صلیبی جنگوں والی غلطیاں اور بیوقوفیاں اس مرتبہ بھی دہرائی گئیں۔
وہی پرانا جوش و جذبہ تھا جو ایک بار پھر بے صبری، حسد اور آپس کی چپکلش کی نظر ہو گیا۔ مغرب نے اس آخری ناکامی سے بس یہی سبق سیکھا کہ مقدس صلیبی جنگ چھیڑنا اب اس کے بس کی بات نہیں رہی۔ صلیبی جنگوں کا مارکہ صلیب و ہلال تو ہلال کی فتح پر منتج ہوا، مگر اس دنیا کی ہر کامیابی فانی اور ریورسیبل ہے۔ صلاح الدین کی فتح یروشلم کے 731 سال بعد جنگ عظیم اول میں برطانوی فوج نے یروشلم عثمانی سلطنت سے چھین لیا۔ جنگ عظیم اول کے دوران میں کئی عرب عمائدین نے عثمانی سلطنت سے غداری کی تھی اور برطانویوں کا ساتھ دیا تھا۔ ان عمائدین کو انگریزوں نے مشرق وسطیٰ کی حکمرانی کے سبز باغ دکھائے تھے، مگر انگریزوں نے اپنے اصلی عزائم سے پردہ 1917 کے بالفور ڈیکلیریشن کے ذریعے اٹھایا، جس میں فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ 1948 تک انگریزوں کی سرپرستی میں بہت سے یہودی یورپ سے لا کر فلسطین میں آباد کیے گئے۔ 1948 میں فلسطین میں عربوں اور یہودیوں کے مابین جنگ چھڑ گئی۔ عرب تعداد میں یہودیوں سے کئی گنا تھے، مگر ان کی ان آرگنائزڈ فوجیں اور آپس میں ناچاکی کا شکار حکومتیں ڈٹرمنٹ یہودیوں کے ہاتھوں بدترین شکست سے دوچار ہوئیں۔ یہودیوں نے تقریباً پورے فلسطین پر قبضہ کر کے ماڈرن دور کی پہلی یہودی ریاست اسرائیل کو جنم دیا۔ لاکھوں فلسطینی مسلمان اس دور میں یہودیوں کے ہاتھوں مارے گئے یا بے گھر ہوئے۔ فلسطین میں صرف غزہ، مشرقی یروشلم اور دریائے اردن کے مغربی کنارے کا علاقہ جسے ویسٹ بینک کہا جاتا تھا، اسرائیل کی دست برد سے بچ سکے۔ مشرقی یروشلم اور ویسٹ بینک پر 1949 سے 1967 تک اردن کی حکومت رہی۔ 1967 میں دوسری عرب اسرائیل جنگ برپا ہوئی، جس میں عربوں کی قیادت مصری صدر جمال عبد الناصر نے کی۔ جمال عبد الناصر اسلامی اخوت سے زیادہ عرب نسلیت کے بت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے عرب نیشنلزم کا غبارہ مگر اسرائیلی فوج نے 1967 کی لڑائی میں عربوں کو بدترین شکست دے کر پھوڑ دیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ 20ویں صدی کی ون سائیڈڈ ترین جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ اپنے سے تعداد میں کئی گنا زیادہ 3 عرب ممالک کی افواج کو اسرائیل نے محض 6 دن میں شکست دے کر تباہ و برباد کر دیا۔ اسرائیل نے مصر سے صحرائے سینا، اردن سے مشرقی یروشلم اور ویسٹ بینک اور شام سے جولان کی پہاڑیاں بھی چھین لیں۔ آج بھی یروشلم پر اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ برقرار ہے۔ چھوٹے سے اسرائیل کے ڈر سے اکثر عرب حکومتیں تھر تھر کانپتی ہیں، اور اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کی پریکٹیکل مدد کرنا تو درکنار، ان کے حق میں آواز بلند کرنے سے بھی اکثر عرب حکومتیں ہچکچاتی ہیں۔ موجودہ دور کی عرب افواج فاطمی خلافت کی افواج سے کچھ زیادہ مختلف نہیں لگتی، جو 1000 سال قبل اپنی کثیر تعداد کے باوجود صلیبیوں سے شکستوں پر شکستیں کھاتی رہیں۔ ایک بار پھر قبلہ اول کی سرزمین کسی صلاح الدین یا بیبارس کی تلاش میں ہے۔ شاید انہی دونوں شخصیات کی پرسنالٹی اور ہسٹری میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ عرب نیشنلزم کے پروردوں کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ عربوں کے علاقے میں لڑی جانے والی صلیبی جنگوں کے یہ دونوں ہیروز خود عرب نہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی کرد جبکہ بیبارس ترک تھا۔ اس دور کے عربوں نے مگر ان کے نان عرب ہونے پر کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ ان کے جھنڈے تلے جہاد کرنے کو باعث فخر سمجھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا مقصد کسی نسل یا نیشنلزم کی برتری جتانا نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں ان مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں کی داد رسی کے لیے جہاد کرنا تھا جو صلیبیوں کے مظالم تلے پس رہے تھے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس پر کردوں یا عربوں کا جھنڈا نہیں بلکہ اسلام کا ہلالی پرچم لہرایا تھا، جس کے نیچے عرب، ترک، کرد، کالے، گورے، چتکبرے سب ایک تھے۔ 1967 سے 2020 تک کا دور پہلی صلیبی جنگ والے دور سے مماثلت رکھتا ہے، جب مسلمانوں کی باہمی ناچاکی کی بدولت صلیبیوں کو پے در پے فتوحات حاصل ہوئیں۔ مسلم دنیا میں آج انتشار اور نااتفاقی کا دور دورہ ہے، جبکہ اسرائیل کی ریاست آرگنائزڈ، یونائٹڈ اور کانفیڈنٹ ہے۔ جس طرح صلیبیوں کو مسلسل یورپ سے امداد پہنچتی رہتی تھی، اس طرح اسرائیل کو بھی انکل سام کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں جس طرح امریکہ نے ہنگامی بنیادوں پر بے تحاشا اسلحہ اسرائیل کو پہنچا کر جنگ کا پانسا پلٹا، وہ بھی ایک انوکھی مثال ہے۔ ساری دنیا کے لیے نیوکلیئر ویپنز کی جستجو ایک جرم ٹھہری، مگر اسرائیل کے ایٹامک ہتھیاروں پر امریکہ نے آمنا و صدقنا کہہ کر پوری دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ اسرائیل امریکہ کے لیے اسپیشل حیثیت رکھتا ہے۔
ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل عام کا تذکرہ تو بہت ہوتا ہے، مگر اسرائیلی یہودیوں نے فلسطینیوں کا جو جینوسائیڈ کیا اس پر لبرل دنیا نے آج تک کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں لیا۔ امریکہ کے سایہ عاطفت میں پلنے والی ناجائز ریاست اسرائیل کے خون آشام پنجوں سے اگر ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانا اور قبلہ اول کو آزاد کرانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اتحاد بین المسلمین۔ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ لے گئے تسلیس کے فرزند میرا سے خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ ملک ہاتھوں سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئیں، حق تیرا چشمے عطا کر دست غافل در نگر۔ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش غر۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ۔ تو نے دیکھا سطوت رفتار دریا کا عروج، موج مضطر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ۔ عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلماں آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ آموزدہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس، سامنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ۔ مسلم استی سینہ را از آرزو آباد دار، ہر زماں پیش نظر لا یخلف المیعاد دار۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔